بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی میں موجود ہوں پاکستان کے سیاحتی اور پرفضا مقام بمبرید میں، جہاں پہ ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ یہاں کا انڈیجنس کلچر دیکھنے کے لیے یہاں کا ضرور رخ کرتے ہیں. میرے ساتھ سابق وزیر مملکت برائے کلائمیٹ چینج اور موجودہ پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، آپ تشریف لائیے. تو اتنے آپ ہارڈ کروشل روڈ کراس کر کے مختلف جو انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ کافی مسائل ہیں، وہ کراس کر کے اب یہاں پہ آئیے، تو آپ کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہری بات ہے کیلاش ویلی یا بمبرید یہاں تک پہنچنا، ایک میں بچپن میں کیلنڈرز دیکھا کرتی تھی. جی تو ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن کیلنڈرز دیکھا کرتی تھی، ان کے وہ کلرز، ان کی ڈریسنگ، تو اس سے ظاہری بات ہے بہت زیادہ میں وہ تھی امپریس تھی. لیکن پھر اب جب سوشل میڈیا میں آپ کی ایک ویب سائٹ ہے اس کی کیلاش ویلی کی، وہاں پہ میں نے پھر فیسٹیول کی اور اس کی فوٹوگرافس دیکھی. آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، نہ اپنے حلقے سے نکل سکتی ہوں، اور جس طرح پاکستان کے حالات ہیں. بٹ آئی کیپٹ آن سیئنگ ٹو مائی ٹیم دیٹ آئی وانٹ ٹو گو ٹو کیلاش اینڈ آئی وانٹ ٹو وزٹ کیلاش. تو ہمیں ٹائم بیچ میں بچتا نہیں تھا. ابھی 22 کو جلسہ ہے، تو بس یہ 2 دن کا تھا. میں نے کہا نو میٹر واٹ وی ہیو ٹو ریچ ٹو کیلاش، پہنچنا ہے مجھے، کیلاش پہنچنا ہے. آئی تھنک ون آف مائی ایئرلی اچیومنٹ کہ میں کیلاش پہنچی ہوں. ایک میں نے الیکشن جیتا ہے، دوسرا میں کیلاش تک آئی ہوں. آئی تھنک سارٹ آف ایک ہوتا ہے نا، انسان ایک بکٹ لسٹ بناتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ چیزیں پرائرٹیز میں رکھنی ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کی وہ اچیومنٹ ہو کہ میں نے کوئی اتنے پیسے کمانے ہیں یا میں نے فلانا عہدہ لینا ہے. اس میں ہوتی ہے یہ جو بکٹ لسٹ ہوتی ہے نا، یہ آپ کی ایک سینسٹیو یا یہ آپ کی کریٹیو سینس کے ساتھ ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ماؤنٹینئرنگ کرنی ہے، میں نے کوئی ٹریل کو اس طرح کا علاقہ جو یہ ایسا علاقہ اور انڈیجنس ان کا جو کلچر ہے اس حوالے سے. دیکھیے کلچر پہ تو انبیٹیبل ہے نا، انڈیبیٹیبل ہے. پاکستان کے اندر ہے کہ ایک ایسا کلچر، کیلاش کا کلچر جو بالکل انڈیجنس بھی ہے اور سارٹ آف وہ اپنی آئیڈینٹی کو ریٹریو کرنے کی اور مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ڈیولپمنٹ ہے کلچرل کی، یہ کہ لوگ چونکہ ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، لوکل بھی آتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. پھر وقت کے لحاظ سے اڈاپٹیبلٹی بھی کرنی ہے، کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے، لیکن ماڈرنزم کے لحاظ سے. لیکن اس کے باوجود بھی اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو کیلاش کے لوگوں نے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. ہیٹس آف ٹو دیم، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیلاش صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ایک یونیک کلچر ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو ہم اس کو ایز اٹ از کوشش کریں کہ ہم اس میں انٹرفیرنس نہ کریں، بالکل انٹرفیرنس نہ کریں، اپنے خیالات ان کے اوپر امپوز نہ کریں. جو ان کی کلچرل آئیڈینٹی ہے، جو ان کی ایتھنیسٹی ہے، جو ان کے اپنا ایریا کا ہے، جو جس کو یہ اپنے نیچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 4 سیزنز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو ان کی ڈریسنگ ہے، جو ان کی کلچر ہے، اس آئی کو اگر یہ مینٹین کرنے کی کوشش کریں، لیٹس ہیلپ دیم. ڈو ناٹ انٹرفیئر انٹو دیئر ایتھنیسٹی یا دیئر آئیڈینٹی. بالکل. تو آپ کلائمیٹ چینج کی بھی وزیر رہی ہیں. چترال جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے. ہر سال آپ دیکھتی ہیں کہ یہاں پہ فلڈز آ کے مختلف جگہ پہ تو کافی ساری تباہی ہو جاتی ہے، لوگوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ 3.5 سال وہاں پہ مرکز میں بھی حکومت رہی ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں نے چترال کے لیے اسپیشلی کوئی آپ پریارٹیز کو یہاں پہ پلاننگ کی تھی، اس کے حوالے سے کوئی؟ کلائمیٹ چینج میں تو ظاہری بات ہے ہم پالیسی میکنگ دیتے تھے پورے پاکستان کے لیے، اور کلائمیٹ چینج میں ہم نے تو پاکستان میں فرسٹ ٹائم 21-22 سال کے بعد کی کلائمیٹ چینج کے اوپر پراپرلی کام ہوا ہے. اس سے پہلے کسی گورنمنٹ کی کلائمیٹ چینج پرائرٹی نہیں تھی. میری حکومت کی خان صاحب کے ویژن کے مطابق ایک کلائمیٹ چینج اور احساس پروگرام یا پھر انصاف صحت کارڈ یا ایکول ایجوکیشن سب کے لیے ایکول سلیبس، میرے خیال ہے کہ یہ میری حکومت کی ٹاپ پرائرٹیز میں ہے. اور مجھے یہ آنر حاصل ہوا کہ خان صاحب نے مجھے کلائمیٹ چینج کے لیے منسٹر رکھا. چترال، ناردرن ایریاز اور جتنے بھی افیکٹڈ ایریا، کیونکہ سڈنلی ایون ہنزا سمیت، جی بی سمیت، جدھر ہمارا گلیشیئر کا وہ ہے ایریاز ہیں، یا جدھر ہمارے ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں، وہاں پہ اس کے لیے پراپر منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے بہت سارے پروگرام شروع کیے تھے. جہاں پہ ہمیں سوائل کا ایشو تھا وہاں ہم نے کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کو اسٹارٹ کیا تھا. جدھر گلیشیئرس کے ساتھ یا اس کے لحاظ سے وہ تھے، یہ ہم نے پروگرام شروع کیا. لیکن ظاہری بات ہے یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یا جو اچانک سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے
یا یہ جس طریقے سے یہ بہت اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے. یہ وہ کوئی چھوٹا میرے اور آپ کی کنٹرول کرنے کی چیز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے پریپریشنس کی, پھر ہوتی ہے اویئرنیس کی. ابھی ہم پریپیئرنیس اور اویئرنیس کے اسٹیج کے اوپر ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کو کامبیٹ کریں گے. اور کامبیٹ کیسے کریں گے, ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں وہ اسٹرکچر چاہیے, ہمیں اس کے لیے وہ ایکسپرٹیز چاہیے. وہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے دنیا میں کلائمیٹ چینج کو مانا تو جاتا ہے, اور ہم تقریباً جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں یا فورمز ہیں, چاہے آپ کوئی بھی کنونشن نکال لیں گرین اس کے لحاظ سے, چاہے وہ گرین فنڈ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے, کاپ سے لے کر جتنے بھی ہیں وہ سب کا پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے انڈر UN رول. تو اس میں ہم پھر ان کو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم اویئرنیس کی اسٹیج سے, کیونکہ ہم نے گرین پاکستان اسٹارٹ کیا, ہم لوگوں نے یہ جو نیشنل پارک کے 23 نیشنل پارک ہم لوگوں نے ڈکلیئر کیے. اور نیشنل پارک کا مطلب یہ تھا کہ نیشنل یہ نہیں کہ آپ اس میں کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دیں, کاغذ والا نہیں, صرف کاغذی والا نہیں, یہ نہیں. پھر ہم لوگوں نے کلین انرجی کے اوپر کام کیا, پھر پلاسٹک بیگز بین ہم نے کیا. اور یہاں پہ یہی بھی ہماری لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پلیز یہاں پہ پلاسٹک پولوشن نہیں کرنی, گندگی آپ نے نہیں کرنی, آپ نے اس کی انوائرمنٹ کو ایز اٹ از جو ہے وہ آنر کرنا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے جب پروگرام اسٹارٹ کیا تو یہ بیسکلی اویئرنیس تھی. اویئرنیس پروگرام ہمارا بہت اچھا تھا. کلین پہ ہم بہتر گئے, گرین پارٹ پہ ہم بہتر گئے کلین پاکستان میں, لیکن کلینلینس کے اوپر ابھی ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے جب یہ اویئرنیس ہو جائے گی, اویئرنیس کے بعد سارٹ آف پریپیئرنیس ہے. پاکستان میں اس وقت جتنا بھی چاہیے, آپ چترال کی بات کرتے ہیں, ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ گلیشیئر میلٹنگ ہے, یا جہاں پہ جس سے تابات جھیل بن گئی تھی ہنزا میں, اس کا یہ کہ ہم ابھی صرف کامبیٹ کرتے ہیں, ہم ایمرجنسی بیسس پہ صرف رسپونڈ کرتے ہیں, کلائمیٹ رسک کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے اس کے لیے کوئی بند نہیں باندھا ہے, کیونکہ ابھی 3 جو سٹیجز ہیں, اویئرنیس, پریپیئرنیس, اور پھر اس کے بعد لاسٹ اسٹیج آئے گی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کامبیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ٹیکنالوجی ایکسپرٹیز کے ساتھ ہم دنیا پہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ پھر وہ حکومت کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. ہماری تو تھی, لیکن ابھی نیشنل سطح پہ ابھی مجھے موجودہ حالات میں تو کوئی اس کی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم جو ہے حکومت کی بات کریں KPK کی, تو 11 سال ہو گئے PTI گورنمنٹ کو یہاں پہ. تو ہمارے ایڈوائزر بھی رہے چیف منسٹر کے سابق حکومت میں, وزیر زادہ صاحب. تو یہاں پہ جو روڈوں کی صورت حال ہے, اور ہم اوپر سے ہم کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورزم کی پروموشن ہم نہیں کرنی ہے, ٹورزم کو پروموٹ کرنا, مزید ٹورسٹ کو اسپیشلی جو فارنرز ہیں ان کو لے کر آنا ہے. لیکن اس روڈ سے یہاں پہ لوگ آ کے مزید ٹورزم کیسے پروموٹ ہوگی, جو یہاں پہ کام بھی ابھی بند ہوا پڑا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں خان صاحب ہیں وزیر اعظم انشاءاللہ دوبارہ بنیں گے. ظاہر بات ان کی ٹاپ پرائرٹی ٹورزم میں تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ٹورزم کا سب سے آگے فیوچر میں پوٹینشیل ہے, اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم ونٹر ٹورزم اسٹارٹ ہوئے اور انٹرنل ٹورزم اسٹارٹ ہوئی. لوگوں نے اپنے علاقوں کو دیکھنا شروع کیا, جس کی میں مثال ہوں. میں باہر نہیں جانا چاہتی ہوں, میں اپنے ملک کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ, دوسرا جو ہے کہ آپ نے KPK کی حکومت کی بات کی. دیکھیں جب KPK میں ہماری حکومت تھی, اور ابھی بھی الحمدللہ, اگر بلین ٹری سونامی کا بورن چیلنج کسی نے سرپاس کیا دنیا میں کسی پروونس نے, ویسے تو حکومتیں یعنی پوری اسٹیٹ کرتی ہے, اگر کسی پروونس نے سرپاس کیا ہے یا اگر 1 ارب سے زیادہ درخت لگا لیے تھے بلین ٹری سونامی میں, تو KPK کی حکومت نہیں, انڈر خان صاحب ویژن وہی ہم نے کیا تھا. سیکنڈ اسٹیج میں پھر ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کیا, ہم 10 بلین ٹری سونامی پہ گئے, بٹ انفارچونیٹلی ہماری حکومت کو ریجیم چینج کے ذریعے ہٹا دیا گیا, تو وہ منصوبے جو ہے وہ رک گئے. ابھی آپ نے یہاں کے آنے کی بات کی, ڈیفینیٹلی جب روڈ ہائی ویز بنیں گے تو لوگ یہاں تک پہنچیں گے. ویسے KPK کی حکومت پہلی پروونشل حکومت ہے جس نے پروونشل جو ہے وہ موٹر ویز بنائے, ابھی تک کسی اور صوبے نے نہیں بنائے ہیں. تو میرے وزیر زادہ صاحب سے بات ہوئی ہے, یہ جو آپ کی مکمل روڈ ہے اس کا تو فنڈ جا چکا ہے. ظاہر بات ہے بیچ میں 2 حکومتیں PDM 1 PDM 2 کافی سارے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیسے اس کے ریلیز ہو گئے, PC1 اس کا بن گیا, نہیں وہ PDM 1 اور PDM 2 کی حکومت میں ڈیفینیٹ. دیکھیں ہمیں تو ٹوٹل 24 مہینے حکومت کرنے دی ہے. تو KPK کی بات کریں تو اس میں نہیں نگران حکومتیں تو وہاں پہ بھی تھی نا, یعنی جب رجیم چینج ہوا, جب ہمارے کلیکٹر نے, جب ہم نے تمام پروونسز نے کہا کہ ری الیکشن ہونا چاہیے, تو تمام کے تمام کسی صوبے میں پہلے الیکشن تو نہیں ہوا نا, یہ الیکشن تو ابھی 8 فروری کو ہوا ہے. تو 2022 سے لے کر
8 फरवरी अभी 2024 तक तो PDM-1 PDM-2 PMLN की हुकूमत थी ना, पीपल्स पार्टी की. हमारे तो बीच में ये सारा का सारा अरसा रुक गया. अभी आके जो है वो बात हुई है, इसका फंड जारी हो चुका है, ये स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन मैं समझती हूँ अपने उसके मुताबिक, क्योंकि मैं कल यहाँ पे हर जगह पे खुद मैंने वॉक की है और मैं यहाँ के बड़े पढ़े लिखे बच्चे यहाँ कैलाश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैंने उन्होंने मुझे अपना पूरा कल्चर दिखाया. मैं समझती हूँ कि पहले अगर हम इन्हीं इंटरनल रोड से शुरू कर दें, कनेक्टिविटी, दूसरे के ऊपर घरों तक जो पानी जाना है, इसी के ऊपर नेचुरल पानी, तो आपके पास वैसे स्प्रिंग वाटर आ रहा है, तो ये अगर हम इसको कर ले, जो मेन हाईवे है ऊपर उसके साथ जो अपर दीर से आ रही है, उसको नीचे तक कनेक्ट करने के लिए नीचे तक की रोड का इशू है. ज़ाहिर बात ऐसे इलाके में मशीनरी को लेकर आना, लेबर को लेकर आना, ये बहुत दूर एरिया है और काफ़ी उसके ऊपर हाइट के ऊपर है. तो इसके लिए सस्टेन 5 ईयर्स की हुकूमत चाहिए. तो आई होप जब ये रहे तो ये सारा का सारा जो है वो बन जाए. लेकिन मैं समझती हूँ कि पहले हमें इस कैलाश विले की इंटरनल रोड्स के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचना तो हर एक ने है, फेस्टिवल पे लोग आते हैं, लेकिन एटलीस्ट इंटरनली जो यहाँ पे अपने लोकल लोग हैं उनको जो है वो सबसे पहले सुना है. बट आपने जो मुझे वो किया है, अभी मेरी वज़ीरज़ादा साहब से जो है मेरी अभी उनके साथ मुलाकात है, तो हम इसको इंशाल्लाह आपको परसू करेंगे. यहाँ पे रोडों की बात करें, चित्राल एक तरह से हम समझते हैं कि मसाइलिस्तान बना हुआ है. मसाइलिस्तान में से पूरा पाकिस्तान बना हुआ है अंडर PMLN हुकूमत. तो यहाँ पे रोडों का मसाइल है, यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे नेटवर्क इशू. तो देखें आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है ना शहबाज शरीफ, वो भी VPN के जरिए जो है वो ट्वीट करता है. तो ये बजाय इसके कि इसको हम ओपन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास कैलाश जैसा, हुंजा जैसा कैसा कमाल कल्चर मौजूद है, जिससे हम टूरिस्ट को हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं. उल्टा इन्होंने तो पाकिस्तान को ही बंद कर दिया है, काउंटर नैरेटिव ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है. तो नेटवर्क की सिर्फ कैलाश भी पूरे पाकिस्तान में, आप यकीन करें, आप कैलाश के लोगों को तो फिर भी आदत है ना कि शायद वो कट ऑफ होते हैं. हम जो इस्लामाबाद लाहौर में रहते हैं ना, हमारे पास नेटवर्क, हम लगता है हम कैलाश के दौर में आ गए हैं, उन्होंने हमें यहीं तक पहुंचा दिया. आप पार्लिमानी लीडर भी हैं PTI की, वहाँ पे मरकज़ में आप अब्दुल लतीफ़ साहब के साथ जो हमारा एमएन है उनके साथ मिलके चित्राल के जो मसाइल है आपने आंखों से देखा है. इट्स अ प्रॉमिस, तो इंशाल्लाह इट्स अ प्रॉमिस कि आपके MNAs के साथ, आपके MPs के साथ मैं बैठूंगी, क्योंकि जितनी खूबसूरती या जितनी कल्चरल आइडेंटिटी या जितनी हॉस्पिटैलिटी, बाय द वे मेहमान नवाजी और लोगों का हम्बल एटीट्यूड, कैलाश के लोगों का हम्बल एटीट्यूड और इनकी जो ख़वातीन की इंडिपेंडेंस है, क्योंकि आई एम एन इंडिपेंडेंट वूमेन, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मेरे लीडर वज़ीर-ए-आज़म खान साहब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, सो आई बिकम अ पार्लिमानी लीडर फ्रॉम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन. तो ये जो यहाँ पे बच्चियाँ फिर रही हैं, कैलाश की ख़वातीन फिर रही हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम. जिस तरह उन्होंने अपनी कल्चरल ID को कायम करके तालीम भी हासिल कर रही हैं और इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर वो ट्रस्ट करती हैं, उनकी फैमिली वैल्यूज़ की मैं कदर करती हूँ. तो मैं चूँकि खुद आई हूँ, मैंने गूगल पे सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. जी बिल्कुल. मेरा था कि मैं अगर गूगल पे करना था तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सब सिर्फ गूगल पे ही सैर कर लें. बट द थिंग इज कि यू हैव टू कम हेयर, आपको इनके लोगों को मिलना पड़ेगा, इनकी इज्जत करनी पड़ेगी और इनकी मेहमान नवाजी को आप खुद देखेंगे, तब आप जाके इनके बारे में बहुत अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं. एंड बाय द वे मुझसे लोगों ने शिकायत की है यहाँ पे, जब मैं लोगों से मिली हूँ, स्पेशली खवातीन से मिली हूँ, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वीलॉग करते हैं, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए भी उनकी व्यूअरशिप है नहीं, कैपेसिटी उनकी है नहीं, उनको कल्चर का पता नहीं है, उनको ऑनर है नहीं. वो यहाँ से बहुत गलत स्टेटमेंट लेके यहाँ के कल्चर को डिमोट करते हैं, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं और बहुत गलत बातें करते हैं. मेरी फॉर गॉड सेक लोगों से ये अपील है कि ऐसे चीप प्रोपेगेंडा पे आप लोगों ने बिलीव नहीं करना. ये बहुत बाकमाल लोग हैं कैलाश के, इसकी कल्चरल आइडेंटिटी की आप इज़्ज़त करें, इनके एथनिसिटी की आप इज़्ज़त करें, इनके रस्म रिवाज की आप इज़्ज़त करें. और ये बहुत मेहमान नवाज है, बहुत इज़्ज़तदार है, बहुत इंडिपेंडेंट लोग हैं. इनका अखलाक, इनकी हम्बलनेस, जिस तरह ये इंसानियत के ऊपर बिलीव करते हैं, जिस तरह अपनी कल्चरल फेस्टिविटी करते हैं, प्लीज़ इसको ऑनर करें, इसको डिसग्रेस न करें. तो ऐसे व्लॉगर इस तरह के स्टेटमेंट को आप रिपोर्ट करें, बिल्कुल आप इनके रिपोर्ट करें, ताकि इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा हम प्रमोट ना करें, बल्कि पॉजिटिव. और पॉजिटिव कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद यहाँ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा. और जब प्लीज़ यहाँ पे आप लाएं तो एक तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, दूसरा ये कि जो लोग हैं उनके साथ इज्जत से पेश आएं, उनके कल्चर उसमें इंटरफेरेंस ना करें, नॉर्म्स का ख्याल करें. जी तो इंशाल्लाह मैं आपके वो नुमाइंदों के साथ बैठ के, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं लोगों से मिली हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कौमी असेंबली में आप तवाना आवाज़ बनकर चित्राल को अब रिप्रेजेंट भी करेंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके लोग बहुत पढ़े लिखे हैं,
یو کیپ آن رائٹنگ ٹو می جو جو چیزیں ہیں ہم ان کو آن ریکارڈ پہ لے کر آیا کریں گے. تو انشاءاللہ مرکز میں بھی صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے, آپ پریارٹیز میں آپ اس کو رکھیں گی, وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی میٹنگ میں. آخر میں آپ کوئی مختصر میسج آپ کو دینا چاہیں چترال کے حوالے سے بہرحال, اور کیلاش کلچر اور کیلاش ویلی کے حوالے سے؟ دیکھیے میں تو کیلاش ویلی کے لحاظ سے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی خوبصورتی, آپ کی کلچرل آئیڈینٹی اور آپ کے لوگوں کا حسن سلوک, آپ کے لوگوں کا بیہیویئر, اور جس طرح آپ نے خواتین کو امپاور کیا ہے, اور جس طرح آپ نے اپنی جو آپ کے انسسٹرز ہیں, جس طرح آپ نے اس کلچرل آئیڈینٹی کو قائم رکھا ہے, مجھے اس کے اوپر آپ کے اوپر فخر ہے. اور میرا خیال ہے کہ اٹس ون آف مائی اچیومنٹ کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا جو میں کیلاش ویلی کو دیکھنے آئی. میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے اوپر فخر ہے, اور میرا آپ سے یہ پرومس ہے کہ آپ کے جو مسائل ہوں گے یا جو آپ کی پروموشن ہوگی وہ میں آپ سے آئی کیپ اے پرومس کہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح سپورٹ کرتی رہوں گی. لیٹس سپورٹ ان ٹرسٹ کہ ہم کیلاش کے لوگوں کو دنیا میں ان کا پازیٹیو جو ایٹیٹیوڈ ہے اس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا. اور انشاءاللہ ہم بھی وقتاً فوقتاً آپ کو اس حوالے سے اویئر کرتے رہیں گے. اب تو میں نے راستہ دیکھ لیا. جی جی آپ نے خود آ کے یہاں پہ دیکھا مسائل لوگوں کے, اور اسپیشلی روڈ سے. لیکن روڈ بہت ابھی نئی بھی بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اتنی خوبصورت ہے. اور بائی دا وے جو آپ کی ڈرم کی بیٹ ہے جس میں آپ لوگ کلچرل ڈانس کرتے ہیں, جو آپ کی وہ بھی بہت ایلیگنٹ ہے, بہت ایلیگنٹ ہے. اور جو آپ کی ڈرم کی بیٹ ہے وہ بہت پریمیٹیو ہے. لگتا ہے دور پہاڑوں میں کوئی جو ہے نا ایک آواز سنائی دیتی ہے. سو بیوٹیفل, بہت خوبصورت. چلیں یہاں پہ جس ویلی میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, مسلم کیلاش بالکل اس طرح رہتے ہیں, اپنے سارے خوشی میں بالکل ریلیجیس ہارمنی کے ساتھ رہتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ زرتاج گل صاحبہ ہر جگہ پہ چترال کی توانا آواز بن کے چترال کو ریپرزینٹ کریں گی. اور جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس ہیں, اسپیشلی جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے ساتھ مل کے چترال کے حوالے سے اسپیشل کوئی پیکیج کا کے لیے پلان کریں گے. سب کا بہت شکریہ, بہت بہت